السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، محترم سامعین کرام، جنت میں لے جانے والے اعمال کو سلسلہ وار طریقے سے آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے. آج کا موضوع ہے دینداری اور شوہر کی فرما برداری. اس سلسلے میں ہم کو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من اي ابواب الجنة شئت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت دن میں 5 نمازوں کا اہتمام کرتی ہے اور رمضان کے روزے رکھتی ہے اور اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرتی ہے، اس سے بروز قیامت کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے داخل ہو جائے. اس حدیث کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا اور صحیح الجامع میں ذکر کیا ہے. محترم سامعین، اس حدیث میں 4 باتیں ذکر گئی ہیں جو ہر بیوی جو جنت میں جانے کی خواہش رکھتی ہے اس کو اس کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ نماز کی پابندی، رمضان کے روزوں کا اہتمام، اپنی عفت و عصمت اور عزت کی حفاظت اور شوہر کی فرمانبرداری. محدثین کرام نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ کبیرہ گناہ سے بچتے رہے. محترم سامعین، انسانوں کے باہمی تعلقات جو ہے ازدواجی جو تعلق ہے اس کی خاص نوعیت اور اہمیت ہے، اور اس سے جو عظیم مصالح اور منافع وابستہ ہیں وہ کسی وضاحت کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ زندگی کا امن و سکون، دل کا اطمینان بڑی حد تک اسی خوشگواری اور باہمی الفت و اعتماد پر موقوف ہے. اور یہ ساری چیزیں اس وقت تک جبھی حاصل ہو سکتی ہے جب میاں بیوی کے درمیان حقوق کی ادائیگی میں اور ذمہ داریوں کے بارے میں وہ سنجیدہ ہوں اور شریعت کی طرف سے جو ان کو ہدایات جو دی گئی ہیں حتی المقدور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، یعنی ان کے نگہبان ہیں، ان کی نگران ہیں. مرد کی حاکمیت اور قوامیت کا تقاضا یہ ہے کہ عورت اس کی اطاعت کرے اور جائز اور شرعی کاموں میں اس کی نافرمانی نہ کرے. بلکہ اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو اس کی سب سے زیادہ حقدار اس کا شوہر ہوتا. اس سلسلے میں ہم کو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر، کہ کسی بندے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کرے، کسی بندے کو سجدہ کرے. وَلَوْ صَلُحَ أَن يَسْجُدَ بَشَرٌ لِبَشَرٍ لَأَمَرَتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا، کہ اگر کسی بندے کے لیے، کسی انسان کے لیے کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرنا اگر جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اس کے عظیم حق کی وجہ سے، اس کے عظیم مرتبے کی وجہ سے. لیکن کسی انسان کو سجدہ، غیر اللہ کو سجدہ کرنا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. دوسری حدیث جو ہم کو ملتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے اور اس کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو داخل ہونے کی اجازت دے. اور ایک حدیث ہم کو ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے، جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن ترمذی میں ذکر کیا ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں ان کے کانوں سے آگے نہیں بڑھتی. ان میں سے ایک وہ عورت ہے جو اس حال میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے. تو محترم سامعین، مرد جو ہے وہ گھر کے باہر کی ذمہ داری کا مسئول ہے، وہ اٹھاتا ہے، محنت کرتا ہے، اور عورت جو ہے وہ گھر کے داخلی امور کی ذمہ دار ہے. وہ گھر کی صفائی کا اور اپنے شوہر کے کھانے پینے کا، اس کے بچوں کی تربیت کا، اور اسی طریقے سے اس کی جو بھی اس کی خواہش ہے اس کو پورا کرنے کی وہ ذمہ دار ہے. اور یہ رواج اب کا نہیں ہے بلکہ پہلے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ رواج رائج تھا. حضرت حسین ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی پھوپھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کام کے لیے جاتی ہیں، اور وہ کام جب ان کے حاجت پوری ہو جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، ان کی پھوپھی سے، کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا: ہاں میں اللہ کے رسول، میں شادی شدہ ہوں.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے شوہر کے ساتھ کیسا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، میں ان کے حق جو میرے اوپر حقوق ہے میں اس کی ادائیگی کرتی ہوں اور ان کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں برتتی ہوں، الا یہ کہ میرے قدرت سے باہر ہو جائے، میرے بس سے باہر ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا خاص خیال رکھتے رہو، خاص شوہر کا دھیان رکھنا، کیونکہ تمہارے لیے جنت اور جہنم میں جانے کا یہی سبب ہے۔ اگر شوہر ناراض ہے تو جہنم میں، شوہر خوش ہے تو کیا ہے؟ یہ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند احمد میں ذکر کیا ہے۔ محترم سامعین، دنیا میں اگر کوئی بہترین نعمت ہو سکتی ہے، بہترین چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ نیک عورت ہے، اور خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اندر اس پہچان کو باقی رکھیں اور شوہر کو، اپنے شوہروں کو کبھی شکایت کا موقع نہ دے، بلکہ ان کا اس کا طریقہ، بہتر طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے شوہر کے عیش و آرام کا خیال رکھیں، ان کی پسند کو اپنی پسند بنائیں، ان کی پسند کا خاص خیال رکھیں، ہمیشہ ان کی خواہشات کا احترام کریں، اور ہر کام میں اپنے شوہروں کی رضامندی کو تلاش کریں، اور جو بھی وہ کام کرنے کا حکم دے اس کو بخوشی اور اچھے اسلوب کے ساتھ اس کو انجام دے، اور ان سے والہانہ محبت کا اظہار کریں، اور ان کے بے لوث خلوص و وفا کا اظہار کریں، ان سے عقیدت کا اظہار کریں، کیونکہ آپ کی جو محبت ہے، وہ آپ کا جو رویہ ہے، وہ آپ کے رویے سے شوہر اپنے تمام غموں، جو پریشانیاں اس کو لاحق ہوتی ہیں، وہ تمام چیزیں وہ بھول جائے گا، اور بدلے میں وہ آپ کو ایسی محبت دے گا کہ جس سے آپ حقیقی جو زندگی کی جو لذت ہے، جو راحت ہے، اس کو محسوس بھی کر سکیں گے، اور آپ کو یہ چیزیں، اچھی چیزیں میسر بھی آئیں گی۔ اور اللہ رب العالمین نے جو نکاح کا جو مقصد رکھا ہے، وہ یہی مقصد تو ہے۔ محترم سامعین، آپ کے سامنے یہ موضوع کے تحت بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے خواتین کے اندر شوہر کی اطاعت کا جذبہ پیدا کریں، اور آخرت کے تئیں ان کے لیے ایک فکر پیدا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سی احادیث کے مطالعے سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جہنت میں خواتین کی اکثریت ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اطلعت فی الجنت فرأیت اکثر اہلها الفقراء، کہ میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو میں نے وہاں زیادہ تر جو ہے جنت والوں کو، مسکینوں کو پایا، فقراء کو پایا۔ واطلعت فی النار فرأیت اکثر اہلها النساء، رواہ صحیح مسلم، کہ میں نے جہنم میں جب جھانک کر دیکھا تو میں نے وہاں زیادہ جہنمیوں میں خواتین کو پایا، عورتوں کو پایا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جنت میں خواتین کی تعداد کم ہوگی مردوں کی بنسبت، اور جہنم میں زیادہ تر ہوں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سے اسباب ہیں جو عورتوں کو زیادہ تعداد میں جہنم میں لے گئی ہیں اور خواتین زیادہ تر جہنم میں موجود ہیں؟ اس بارے میں بھی ہم کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اریت النار، مجھے جہنم دکھلایا گیا، فاذا اکثر اہلها النساء یکفرن، تو کیا وجہ ہے کہ خواتین اس میں زیادہ ہیں؟ کیونکہ جہنم میں خواتین اس لیے زیادہ ہیں کہ وہ اللہ کفر کرتی ہیں، ناشکری کرتی ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا وہ اللہ کے ساتھ ناشکری کرتی ہیں؟ قیل ایکفرن باللہ، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں، ناشکری کرتی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفرن العشیر، کہ وہ کیا کرتی ہیں؟ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہے۔ یکفرن الاحسان، لو احسنت الى احدهن الدهر ثم رأت منك شيء قالت ما رأيت منك خيرا قط، رواه البخاری ومسلم، کہ وہ شوہروں کی نافرمانی کرتی ہے، شوہر اپنے خاوند کے ساتھ ناشکری کا مظاہرہ کرتی ہے، احسان فراموشی کا معاملہ کرتی ہیں، اور اکثر ساری عمر اگر وہ شوہر اپنی عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور تھوڑا سا اگر کوئی ناگوار بات اگر ہو جائے، کوئی ایسا معاملہ گزر جائے، تو فوری کہنے لگتی کہ مجھے آپ سے کوئی سکون نہیں ملا، کوئی آرام نہیں ملا، کوئی خیر کی چیز مجھے حاصل نہیں ہوئی۔ یہ ہے ناشکری، یہ ہے شوہر کے احسانوں کو فراموش کرنا اور کفریہ کلمات ادا کرنا، جس کی وجہ سے عورتیں زیادہ طور پہ جنت میں داخل ہوں گی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے بعد خواتین کے پاس سے گزر رہے تھے۔ اس حدیث کو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے
خواتین کی جماعت، اے عورتوں کی جماعت، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرو، کیونکہ مجھے دکھایا گیا کہ جنت میں تمہاری اکثریت ہے۔ تو وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول، ہماری اکثریت جہنم میں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گالی گلوچ بہت کرتی ہو، لعن طعن بہت کرتی ہو اور اپنی شوہروں کی نافرمانی کرتی ہے۔ یہاں محترم سامعین ایک بات ہم کو اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی ہے کہ صدقہ جو ہے جہنم سے نجات کا باعث ہے، اور عورتوں کو، خواتین کو خاص طور پر زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنی چاہیے، کیونکہ جہنم میں زیادہ تعداد خواتین کی ہے۔ ان احادیث سے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ شوہر کی نافرمانی کیا ہے، جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے، اور قیامت کے دن یہی وجہ ہے کہ جو شوہر کے نافرمان عورت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نظر کرم بھی نہیں فرمائیں گے، اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں ڈالیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لا ينظر اللہ تبارک و تعالیٰ الى امرأة لا تشکر لزوجها وهي لا تستغنى عنه، کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، ناشکری کرتی ہے، اس کے ساتھ اچھا رویہ نہیں اپناتی، حالانکہ وہ اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی ہے۔ اس حدیث کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ میں ذکر کیا ہے۔ اور عورتوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس سلسلے میں فکر کریں اور اپنی شوہر کی فرما برداری کرائیں، اس کے ہر جائز جو کام، جو شرعی حقوق ہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں ہم کو ایک اور حدیث ملتی ہے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا اخبرکم بنسائکم فی الجنہ، کیا میں تمہیں جنتی خواتین کے بارے نہ بتاؤں؟ تو نبی صحابیات نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر محبت کرنے والی اور زیادہ بچوں کو جننے والی، پیدا کرنے والی عورتیں جنت میں ہوں گی، اور اس کو چاہیے کہ جب شوہر اس سے ناراض ہو جائے، جب شوہر اس سے ناراض ہو جائے، کسی بات پر ناراض ہو جائے، تو اس کا ہاتھ تھام لے اور کہے کہ یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک نہیں سوؤں گی جب تک کہ آپ خوش نہ ہو جائے اور آپ کی ناراضگی دور ہو جائے۔ تو یہ محترم سامعین، یہ خواتین کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی شوہر کو ناراض نہ کرے، کبھی بھی لعن طعن نہ کرے، کبھی بھی اس کے سامنے گالی گلوچ نہ کرے۔ محترم سامعین، یہ تھا ایک پہلو جو خواتین کو اپنے شوہروں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے شوہروں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی خواتین کا، اپنی بیویوں کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ اکثر بیویاں اپنی شوہروں کی طرف کی وجہ سے نافرمان ہو جاتی ہیں، اور بسا اوقات ان کو شوہروں کی چھوٹی سی غلطی ان کو مجرم بنا دیتی ہے۔ بات بات پر گالی دینا، کوسنا، اور انہیں جسمانی تکلیف دینا، ناروا سلوک کرنا، ہمہ وقت ان کو طلاق کی دھمکی دیتے رہنا، اور بچوں کے سامنے، غیروں کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے انہیں رسوا کرنا، کبھی کھانے میں عیب جوئی، کبھی دوسرے کام میں غلطی نکال دینا، شدت پسند رویہ اختیار کرنا، بلکہ آپ اصلاح بھی اگر کرنی ہو تو ذلت کے ساتھ اگر جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، بعض دفعہ بیوی کی ناشکری کرنا، ناقدری کرنا، بے صبری، اس کی احسان فراموشی اور خود غرضی، سختی، عداوت و دشمنی جو ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے اس کو عورت کو نافرمانی پر ابھارتی ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس کا پاس و لحاظ دونوں کو رکھنا چاہیے، اور جو اگر وہ نہ رکھیں تو جو آئلی نظام جو ہوتا ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے پورے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، اور اس فساد کے دونوں میاں بیوی ذمہ دار بنتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے پاس و لحاظ رکھیں، میاں بیوی ایک دوسرے کا پاس و لحاظ رکھیں، ان کا احترام کریں اور ان کے حقوق کا خیال رکھیں، اور اسی طریقے سے ان کے ناز و نخرے اٹھائیں، اور شوہروں کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے بھی جو بھی جائز حقوق ہے اس کو پورا کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، ان کی حقوق کی رعایت کریں۔ آپ ان کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہ کریں، نہ ان پر ظلم کریں، نہ انصافی نہ کریں، بے رحمی کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ نہ کریں، بلکہ ان کی عزت نفس کا، ان کے وقار کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ یہ رشتہ جو ہے بڑا ہی احترام کا رشتہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ فاتقوا اللہ فی نسائکم، کہ تم عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تم عورتوں کے معاملے میں اللہ کا خوف کھاؤ۔ اس حدیث کو امام مسلم نے ذکر کیا ہے۔ اور دوسری حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ اے لوگوں
تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین ہو، اور میں تم میں سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ تو محترم سامعین، ہم الغرض یہ ہے کہ شوہروں کو چاہیے کہ وہ اپنے بیویوں کا حقوق ادا کریں، اور بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کا حقوق ادا کریں، ان کی فرما بردار رہیں، اور ان کے جو جائز جو مطالبے ہیں، جو ان کی جائز خواہشات ہیں ان کی پوری کریں، اور ایک دوسرے کے عزت نفس کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلم خواتین کو اپنے شوہروں کی ناشکری سے بچائیں، ان کا فرما بردار بنائیں، اور جہنم میں لے جانے والے جو اسباب ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس سے محفوظ رکھے، اور شوہروں کو بھی اپنی بیویوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں ہمارا ٹھکانہ بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔